تھی رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے ایک بچہ چھوٹا سا، اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی، نعوذ باللہ، رسول اللہ کی اس نے گستاخی کی، اور رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا یہ بچہ حلال کا نہیں ہے۔ رسول نے بتا دیا اس گھرانے کا گستاخ حلال کا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے خبر اس کے باپ تک پہنچائی، غصے میں لال پیلا اپنے گھر گیا اور اپنی زوجہ پہ جا کے برس پڑا کہ تو نے میرے ساتھ بددیانتی کی اور یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ وہ بہت روئی دھوئی اور اس نے کہا کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، میں نے تیرے ساتھ کوئی بددیانتی نہیں کی، میں نے تیرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، یہ بچہ تیرا ہی ہے۔ تو شوہر نے پلٹ کر کہا میں ضرور تیری بات مان لیتا، تیرے رونے دھونے پہ اعتبار کر لیتا، لیکن میں کیا کروں، لفظ اس کی زبان سے نکلے ہیں جس کی زبان پہ وحی کی مہر ہے۔ اس نے فرما دیا ہے تو شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اب زوجہ اپنی جگہ پہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دونوں میاں بیوی چلے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب رسول کی بارگاہ میں پہنچے تو شوہر نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے بازار سے گزرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ یہ جو بچہ ہے جو میرے ساتھ منسوب ہے یہ حلال کا نہیں، مجھے آپ کی بات پر ایمان ہے، لیکن دوسری طرف یہ میری زوجہ ہے، یہ رو رہی ہے اور قسم اٹھا رہی ہے کہ میں نے تو ایسا کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بچہ تیرا نہ ہو، میں نے تیرے ساتھ کوئی بددیانتی نہیں کہی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس دفعہ قصور بچے کی ماں کا نہیں تیرا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا قصور کیسے ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تو فلاں دن فلاں جگہ سے ایک ریڑی باندھ سے کھجوریں خرید رہا تھا، تو نے کھجوریں خریدی اور کچھ کھجوریں تو نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی ریڑی سے اٹھا کر وہاں پہ کھا لی، جو دینے پہ وہ راضی نہیں تھا، تیرا وہ کھانا حرام تھا اور اسی حرام کھائے ہوئے سے اس بچے کا وجود میں آیا۔ وہ جو رزق حرام کھایا تھا اس رزق حرام کی وجہ سے میں نے اس بچے کو کہا کہ یہ حرام کا ہے، یہ حلال طریقے سے دنیا پہ نہیں آیا۔ اس لیے اسلام آباد میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ نسلیں علی کی چاہنے والی ہوں تو رزق حلال کھایا کرو۔ ہاں علی حلال دلوں میں بسنے والا ہے۔